حدیث شریف میں لیکن دو خاص نعمتیں، دو خاص بلیسنگز اور فیورز کی طرف اشارہ ہے، انڈیکیشن ہے، دو خاص نعمتوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو ہے اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، بتایا ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ غفلت میں ہیں، ان کا دھیان اس طرف نہیں ہے، ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے، یہ دل و دماغ میں بات آتی ہی نہیں زیادہ تر لوگوں کی اور زیادہ تر وقت میں کہ وہ نعمتیں ہیں، کہ وہ نعمتیں ہیں، انعام ہے، اور وہ دو کیا چیزیں ہیں؟ اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو صحت جسے ہم ہیلتھ کہتے ہیں، صحت، اور دوسری فرصت، فراغت، فری ٹائم۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کا احساس جلدی آتا ہی نہیں۔ صحت کی نعمت کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہم سب کو صحت مند بنایا ہے، بیماری نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، جو دل کرتا ہے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کھیل کود بھی رہے ہیں، کام وام بھی کر رہے ہیں، تو لیکن یہ کبھی بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ سب چیزیں ہم آرام سے اور خوشی سے، یعنی کہ ہنسنا، کھانا پینا، کھیلنا، ٹہلنا، ملنا جلنا، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ لیٹنا، اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا، دیکھنا، بنا کسی تکلیف کے، بنا کسی محنت کے، تو کبھی اس طرف دھیان نہیں جاتا ہے، تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے بہت بڑی۔ یہ صرف دو ہی باتوں، یہ صرف تبھی پتہ چلتا ہے، یا تو کبھی پی جی آئی کا آدمی چکر لگا لے ہاسپٹل ڈسپینسری میں، تب جا کے پتہ چل جائے گا، کہ وہ اتنے بہت سارے مریض اور بیمار لوگوں کو دیکھتا ہے، پیشنٹس کو دیکھتا ہے، الگ الگ طرح کی بیماریاں لے کر لوگ آئے ہوئے ہیں، الگ الگ طرح کی لوگ پریشانیوں میں ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی مر رہا ہے آنکھوں کے سامنے، کسی کو بخار چل رہا ہے، کسی کو ٹائیفائڈ ہے، کسی کو ٹی بی ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کینسر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس قسم کی کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، کسی کے اندر سے کچھ گردے، کچھ پھیپھڑے، کچھ یہ خراب ہے، جب وہاں جا کے ہاسپٹل اور ڈسپینسری میں انسان جا کے دیکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ تو صحت تو بہت بڑی نعمت ہے، تب بڑا شکر کا احساس اندر سے جاگتا ہے، ایک اس وقت، اور ایک جب انسان خود بیمار پڑ جاتا ہے تب اس کے دل میں یہ والی بات آتی ہے کہ بیماری میں کہ یا اللہ ٹھیک کر دے، یا اللہ ٹھیک کر دے، صحت دے دے، اور تب محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بات تو صحیح ہے کہ صحت ایک نعمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ٹھیک ٹھاک رکھا تھا تو کتنا ہنس رہے تھے، بول رہے تھے، کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، جو دل کر رہا تھا کھا رہے تھے، اب جو ہے طبیعت خراب ہے، بخار ہے، زکام ہے، اب کوئی چیز ٹیسٹی نہیں لگتی، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کسی چیز میں کوئی ذائقہ اور جو ہے مزہ نہیں آ رہا ہے، تب محسوس ہوتا ہے کہ کہیں آ جا نہیں سکتے، بیڈ پر پڑے ہوئے بھی آرام نہیں مل رہا ہے، کمر دکھ رہی ہے، سر دکھ رہا ہے، یہ دکھ رہا ہے، میڈیسن کھا کر بھی ریلیف نہیں، آرام نہیں، تب احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ نعمت ہی ہے صحت۔ تو انسان کیا کرتا ہے، اور اس بات کا کیا مطلب ہے کہ انسان دھوکے میں ہے؟ دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ جب صحت ملی ہے تو صحت کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عقل مندی یہی ہے نا کہ جو ریسورسز اویلیبل ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں، جو ہمیں چیزیں دی ہوئی ہیں، ان کا ہم استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں۔ جیسے آدمی کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو عقل مند آدمی کون کہلائے گا کہ اس پیسے کو انویسٹ کر کے بزنس میں کچھ کمائی کرے، ورنہ وہ چیز تو ختم ہو جائے گی نا۔ جیسے پیسے ہیں، اگر آج کسی کے پاس مان لو 500، 1000، 2000، 5000 روپے ہیں، اگر اس کو نہیں انویسٹ کرتا تو وہ ختم تو ہو ہی جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے، کبھی اس ضرورت میں لگے، کبھی اس ضرورت میں۔ ایسی جو صحت ہے، جو زندگی کی نعمت ہے، زندگی خود ایک نعمت، پھر اس میں صحت ایک اور اللہ کی نعمت، اور زندگی تو دھیرے دھیرے کٹ ہی رہی ہے، معلوم نہیں کب ختم ہو جائے۔ تو یہ زندگی کی نعمت اور صحت کا بھی یہی ہے، کبھی کسی کو کچھ، کبھی کسی کو کچھ، آج ٹھیک ہے، کل زکام ہے، پرسوں ٹھیک ہے، پھر کھانسی ہے، پھر پرسوں ٹھیک ہے، پھر بخار ہے، کبھی نہ کچھ کبھی۔ تو عقل مند وہ ہے جو اس صحت کے موقع کو، یہ جو ٹائم ہے ابھی صحت کا جو چل رہا ہے، جو اس وقت، اس صحت کے وقت کو کچھ کام میں لگایا جائے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ کیونکہ آخرت مسلمان کے لیے اصلی چیز ہے، آخرت کا مطلب موت کے بعد کی زندگی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس اپنے صحت کو استعمال کرے اور اللہ کی عبادت کرے۔ جن لوگوں کو دیکھے کوئی تکلیف ہوتی ہے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے دل میں بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سجدہ کر لیں، رکوع کر لیں، لیکن کسی کے کمر میں کوئی دقت ہے، کسی کے ٹانگوں میں کوئی دقت ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتے، وہ رکوع نہیں کر سکتے، کتنی چاہ کر بھی بہت ساری چیزیں نہیں کر پاتے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے اس صحت کی نعمت دی ہے، موقع ہے، جو زبان اللہ نے دی ہے اس زبان کو ٹھیک ٹھاک رکھا ہوا ہے، انسان گونگا نہیں ہے، بول سکتا ہے، بیمار نہیں، بخار نہیں، ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، تسبیح پڑھ لے، قرآن پاک پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، ورنہ ذکر کر لے۔ ذکر کے لیے نہ وضو کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت، وہ کرے، نماز پڑھے، جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ پوری کرتا رہے۔ تو کتنے بہت سارے صحت میں سارے کام ہیں، لیٹتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے، اللہ کو یاد کرے۔ تو یہ صحت کا صحیح استعمال ہوگا، ورنہ اور اگر یہ سب استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنا گناہوں میں اس صحت کا استعمال ہو رہا ہے، ہاتھ کا، پاؤں کا، جو اللہ نے جو صحت دی ہے، جو طاقت قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انرجی دی ہے، جو پاور دی ہے، جو پوٹینشیل دیا ہے، اگر اس کا استعمال اللہ کو خوش کرنے میں نہیں ہوتا،
تو پھر وہ غلط کاموں میں استعمال ہو رہا ہے. اور اگر غلط کاموں میں استعمال نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم اس کا استعمال نہ کرنا اچھے کاموں میں یہ خود ہی ایک دھوکہ ہے, خود ہی ایک نقصان کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی چیز دی ہوئی ہے اور ہم اسے استعمال نہیں کر رہے. اور دوسری چیز ہے فری ٹائم, خالی وقت, فراغت, فرصت جسے ہم کہتے ہیں. انسان کے پاس بہت سا فری ٹائم ہوتا ہے, جوان لڑکوں کے پاس, لڑکیوں کے پاس, جو جوان لوگ ہیں ینگسٹرز ان کے پاس تو کافی وقت فری ہوتا ہے اسٹڈی کے باوجود بھی, پڑھنے لکھنے کے ٹائم کے باوجود بھی, اس کے علاوہ اپارٹ فرام دیٹ. لیکن جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس بھی آتا ہے فرصت کا وقت, کچھ نہ کچھ تو فرصت کا وقت ہوتا ہی ہے, تھوڑا ہی ہو جائے. اب انسان اس فرصت کے وقتوں میں کیا کر رہا ہے؟ یا تو موبائل, یہ بھی ایک نعمت ہے, فرصت کا وقت, فری ٹائم. جن کے پاس وقت فری نہیں ہے ان سے پوچھیے, وہ بتائیں گے کہ یہ بہت بڑی بلیسنگ اور نعمت ہے. ہم تو سوچتے ہیں کہ مہینے میں کوئی ایک آدھا گھنٹہ تو ایسا ملے, ایک آدھا دن تو کوئی ملے فری, چھٹی کرتے ہیں لوگ اس کے لیے. تو جن لوگوں کے پاس, چاہے وہ ینگسٹرز ہیں یا بڑے لوگ ہیں, جو بھی فرصت کا ٹائم ملتا ہے, جو فری ٹائم ملتا ہے, فراغت کا وقت ملتا ہے, اس کو بھی پھر وہی بات ہے کہ استعمال کرنا چاہیے. تسبیح پڑھے, ذکر کرے, زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا رہے, دل سے کرتا رہے, زبان سے کرتا رہے, قرآن کی تلاوت کرتا رہے, نمازیں پڑھ لے, اچھے کام کرے, صحیح جگہ لگائے, یہاں تک کہ پیسے ہی کمائے کم سے کم, یعنی دنیاوی کام ہی کرے, کسی آکوپیشن میں لگ جائے. یہ بھی اچھی چیز ہے. اگر حلال کمائی کما رہا ہے, پیسے آئیں گے. حلال کمائی کر کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو فرصت کا وقت, جو فری ٹائم ہے, وہ غلط کام میں نہیں جائے گا, گناہوں میں نہیں جائے گا, میوزک سننے میں, موبائل پہ فلمیں, مووی, سانگ, پورنوگرافی دیکھنے میں, دو فلمز دیکھنے میں, ان میں ٹائم برباد نہیں ہوگا. ایک تو اچھی بات یہ ہوگی اگر انسان کہیں کو بزی کر لیتا ہے اپنے ٹائم کو, چاہے وہ دین کے کام کے لیے بزی کر لے یا اپنے کمانے دھمانے اور کام دھندے میں اپنے آپ کو بزی کر لے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو گناہوں کے کاموں میں نہیں لگتا, جسے کہتے ہیں ٹائم ویسٹ سے بچ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے, اگر جو پیسے کل کو کمائی کرنے کے بعد, حلال کمائی کرنے کے بعد جو آئیں گے, اس سے صدقہ کر سکتا ہے, اس سے خود کھائے گا, اپنی صحت کا خیال رکھے گا, اپنے گھر والوں کو کھلائے گا, بیوی بچوں کو کھلائے گا. تو یہ ساری چیز تو اچھی بات ہے. وہ زکوٰۃ دے گا, قربانی دے گا, تو یہ سب ثواب کے کام ہے. اپنے اوپر خرچ کرنا بھی حلال ڈھنگ سے, حلال طریقے سے کمایا روپے, یہ بھی ثواب کا کام ہے, یہ بھی دین کا کام ہے. اپنے بیوی بچوں کو کھلانا, اپنے والدین پہ خرچ کرنا حلال طریقے سے, فضول خرچی سے بچتے ہوئے, یہ خود ثواب کا کام ہے. تو فرصت کے وقت کو کہیں نہ کہیں آدمی لگائے, چاہے دینی کام میں لگائے یا دنیاوی کام میں لگائے. اور لیکن یہ اتنا کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو ہیں, ایک فرصت کا وقت, فری ٹائم, فراغت, اور دوسرا جو ہے صحت, ہیلتھ. ان دو میں زیادہ تر لوگ غفلت میں رہتے ہیں, ان کو اس چیز کا خیال نہیں, کیئرفل نہیں ہے, اویئر نہیں رہتے. کیونکہ انسان اب صحت میں جب اچھی حالت میں ہوتا ہے تب زیادہ دھیان نہیں دے پاتا کہ ہم اچھی حالت میں, اس ٹائم بھول جاتا ہے, شیطان اس کو بھلا دیتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ایسی رہے گی, فری ٹائم بھی ایسا ہی رہے گا, ہم ایسی فرصت میں رہیں گے, عیش و آرام میں رہیں گے, اور ساتھ میں صحت بھی ایسے لگتا ہے کہ اب تو ہے ہی. تو جب بیمار ہوتے ہیں یا جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ بھی ایسی چیز ہے کہ کبھی چھن بھی سکتی ہے, دوبارہ مل بھی سکتی ہے, چھن بھی سکتی ہے. اس لیے ان دو نعمتوں کا تو خاص طور پر انسان کو دھیان رہنا چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.